السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ حکومتیں جانے سے پہلے کوشش کرتی ہیں کہ وہ ایسے فیصلے کریں جس سے ان کی عوام میں مقبولیت بڑھے۔ گزشتہ رات لوگ سوئے، شکر منا کر سوئے۔ دن تھا 31 جولائی کا اور 1 اگست کی درمیانی شب تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پاکستان میں بائی منتھلی پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز کم یا زیادہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو لگا شاید حکومت جا رہی ہے اور جانے سے پہلے کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ یک جو ہے وہ 20 روپے کے قریب پیٹرولیم پروڈکٹس کی مختلف مصنوعات میں قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بشیر بدر صاحب کا غزل کا ایک شعر ہے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ لوگ ظاہر ہے کہ اس بات پہ بہت زیادہ بے چینی ہے عوام میں، مہنگائی سے جو پریشان عوام ہے اس کے اوپر پیٹرول بم اب یہ بھی ایک کلیشے بن چکا ہے۔ بٹ ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ آخر 20 روپے بڑھانا کیا یہ اتنی مجبوری آ گئی تھی؟ بائیفرکیشن کیا ہے؟ حکومت پاکستان کیا پیٹرول کے اوپر پیسے کما رہی ہے؟ پاکستان کے پاس اتنی فسکل سپیس نہیں ہے، حکومت کے پاس اتنا بفر موجود نہیں ہے کہ وہ جو بھی انٹرنیشنل امپیکٹ آتا ہے اس کو براہ راست عوام کے اوپر اس طریقے سے ٹرانسفر کر دیا جائے۔ 15 دن کے وقفے کے ساتھ قیمتوں میں اتنی فلکچویشن، ایک ایسا وقت جب پاکستان بیرونی سرمایہ کاری تلاش کر رہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو۔ ایک ایسے وقت میں سرمایہ کاری کیوں کر ممکن ہے جب 10 یا 15 دن کے فرق کے ساتھ قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ یا یک بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہو، جہاں پر ڈالر، جہاں روپے کی قدر اوپر نیچے ہوتی ہو تو وہاں پر کاروبار نہیں، اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ کیا پاکستان ایک ایسی صورتحال میں انٹرنیشنل انویسٹر کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے؟ اسی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ حکومت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، جاتے جاتے بہت سارے منصوبوں کا افتتاح ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 2-3 ایونٹس میں خطاب کرتے ہیں اپنی حکومت کے قلیل مدت میں 16 ماہ میں جو ان کی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج پاکستان میں اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں منرل سمٹ جو ہے اس کا انعقاد بھی کیا گیا، جہاں پر آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا اور پاکستان کی معیشت کو اپنی ترجیح قرار دیا۔ اب اس ساری صورتحال میں جو سیاسی مارا ماری ہے اس فضا میں کس طریقے سے آپ اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب استحکام پاکستان پارٹی اور سابق تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے ایک گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ ایسی صورتحال میں جو اس وقت پاکستان میں سیاسی مارا ماری کی فضا ہے، اس میں الیکشن ہو بھی جائے تو استحکام کی طرف نہیں بڑھا جا سکتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیا واقعی ایک ایسی گنجائش موجود ہے کہ ہم ایک میثاق معیشت کی طرف، ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ ان سوالات کے ساتھ آج کی ڈیبیٹ کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک بڑا ڈسٹنگوشڈ پینل موجود ہے۔ مسلم لیگ نواز سے مجھے جوائن کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب اسکائپ کے ذریعے، اسی طریقے سے اسکائپ کے ذریعے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ لیکن گفتگو کا آغاز جو ہے وہ چند منٹ کے لیے میں کروں گا۔ ہمارے ABN کے رپورٹر ہیں شاہد قریشی صاحب، پیٹرولیم کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، خزانہ کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں۔ شاہد مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو قیمت بڑھی ہے، پیٹرولیم منسٹری کیا بتا رہی ہے کہ ایگزیکٹلی کس وجہ سے قیمت میں اتنا ہوش ربا اضافہ یک کرنا پڑا؟ اسے دیکھیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو تعین ہوتا ہے وہ 15 دن کے لیے ہوتا ہے، اور حکومت کو کل رات ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کرنا تھا، اور رات 3 بجے تک جو ہے وہ میٹنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور جو دیگر اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی رہی جس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کتنا کیا جائے۔ اوگرا کی جانب سے جو سمری گئی اس کے مطابق جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ بتایا گیا وہ تقریباً 20 سے 25 روپے تھا۔ حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جاتی رہی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کم سے کم اضافہ کیا جائے اور ایسا کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے کہ عوام کو ریلیف مل سکے، کیونکہ یہ ان کے 10 سے 12 دن رہ گئے ہیں اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ IMF کے ساتھ ہمارے کیونکہ معاملات طے پائے ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مارکیٹ کے حساب سے جو اضافہ کیا جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں دیکھا جائے تو 15 روز قبل جو قیمتیں تھیں وہ تقریباً $78 پر بیرل پر تھیں، ابھی جو ہے وہ $85 پر بیرل ہیں، اور اس وقت جو حکومت ہے پیٹرولیم مصنوعات پر، پیٹرول پر تقریباً 71.68 روپیز جو ہے وہ اس پہ ٹیکسز وغیرہ لے رہی ہے۔
اس طرح ڈیزل پر تقریباً 61 روپے سے لے کر 62 روپے تک جو ہے وہ ٹیکسز جو ہیں وہ عوام سے وصول کیے جا رہے ہیں. اسی مد میں جو ہے آج حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. صحیح، بہت شکریہ شاہد قریشی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں کیونکہ جو اس وقت خزانہ کے معاملات ہیں، جو پیٹرولیم کے معاملات ہیں، وہ آپ کی جماعت کے پاس ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کا اپنا حصہ ہے، آپ کا اپنا حصہ، لیکن جو پیٹرولیم کے معاملات ہیں ان کو آپ سنبھال رہے ہیں، خزانہ کے معاملات آپ سنبھال رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب حکومت جا رہی ہے، اتنا ایسا ڈیسیجن آپ کے حلقے کے عوام لوگ کس طریقے سے ریاکٹ کریں گے؟ ایسا فیصلہ آپ نے ایک دم کیسے کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو عیسیٰ صاحب آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے، لیکن بہرحال آپ کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ بالکل یقینی طور پر ظاہر ہے کہ آلریڈی جو ہے وہ عوام پچھلے 4-5 سال سے مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، اور آپ کو ہوگا کہ وہ وقت جب چیئرمین پی ٹی آئی کی سلیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور ایک آئینی طریقے سے ان کو ہٹانے کے لیے تحریک پیش کی گئی، تو انہوں نے اپنی ہی حکومت کے بھیانک شرائط کے اوپر کیے ہوئے آئی ایم ایف کے معاہدے کو سوپ ٹاج کیا، اور جاتے ہوئے 10-15 روپے تقریباً جو ہیں وہ پیٹرولیم کی مصنوعات کم کی، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی میں جاتے ہوئے جو ہے وہ مائنز بچھا کے جا رہا ہوں، بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں. دیکھیں، یقینی طور پر عالمی مارکیٹ میں ابھی جو ہمارے دوست بتا رہے تھے ادھر بھی کچھ قیمتیں بڑھی ہیں، اور ظاہر ہے کچھ ٹیکسز ہیں، کچھ آئی ایم ایف کے ساتھ 9th ریویو ہوا ہے، اس سلسلے میں بھی ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ قیمتیں بڑھی ہیں. لیکن اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے گئے، ان قرضوں کو کرپشن کی نظر کیا گیا. دوسروں کو چور چور کہنے والے تھے، وہ خود بڑے بڑے سکینڈلز بنا رہے تھے اور بڑا پیسہ لپیٹ رہے تھے. بلوچ صاحب، لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کا بل ڈالر میں دیتے ہیں، تو جو ڈالر کی پرائسز ہیں اس کا امپیکٹ آتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ کو $85، ابھی شاہد قریشی ہمیں بتا رہے تھے کہ $85 پر بیرل آپ کو پرائس میں پیٹرول جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مل رہا ہے. ویسے تو ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیل ہے، آپ کہیں سے $84 کہیں سے $83 میں بھی پروکیور کرتے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس. جب فی بیرل آپ کو یہ قیمت پڑ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 158 سے 159 روپے میں جو ہے وہ 158 سے 59 لیٹر جو ہے وہ ایک بیرل میں ہوتا ہے. 24,000 آپ کو فی بیرل قیمت مل رہی ہے، یہ 154 روپے بنتا ہے. مارکیٹ میں 272-273 روپے میں پیٹرول بکنا یہ بہت بڑا مارجن ہے. 120 روپے لگ بھگ بنتے ہیں. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نہیں، دیکھیں، ظاہر ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں جو اس چیز کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں، وہ بھی ابھی یہی بتا رہے تھے کہ تقریباً 62 سے لے کر 65 روپیز تک جو ہیں وہ ٹیکسز ہیں. باقی ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اخراجات بھی آتے ہیں، فریٹس ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں، اور اس آئل کو جو ہے مطلب ہے کہ وہ کچھ چیزوں پر ریفائن کرنے پر بھی کچھ خرچہ آتا ہے. تو یہ ایک مطلب ہے کہ ایک سکیل بنایا جاتا ہے جس میں کہ ان ساری چیزوں کو پلس مائنس کر کے ایک ریٹ بنتا ہے. تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو لیوی جو ہیں 60 یا 65 وہی ہیں، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ایک طرف وہ حکومت تھی کہ جس نے اپنی سیاست میری گزارش تو سن لینا 2 لفظ، کہ جنہوں نے 4 سال میں پاکستان کی معاشی طور پر تباہی کی، جنہوں نے 4 سال میں پاکستان کی کرپشن کے ذریعے تباہی کی، اور جاتی دفعہ صرف اپنی پاپولیرٹی کے لیے ملک میں تباہی مچا کر گئے اور پاکستان کو معاشی طور پر ایک تاریک کنویں کی طرف دھکیل کر گئے. ایک طرح 1 سال یا 1.5 سال کی وہ حکومت ہے کہ جس نے آ کر اپنی سیاست کو صرف نہیں بچایا، سب سے پہلے پاکستان کو رکھا ہے، سب سے پہلے پاکستان کو بچایا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے شمار وہ پالیسیز بھی دی ہیں جس سے کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام بھی آیا ہے. کسی حد تک آپ کو دیکھا کہ جب آئی ایم ایف تو آپ کو دوبارہ قرضہ دینے کے لیے نہیں تیار تھا. بلوچ صاحب، میں آپ پورا پروگرام آپ میرے ساتھ ہیں، آپ پورے پروگرام میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. مجھے دیگر پینلسٹ کو شامل کرنے دیں. تیمور تالپور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے. خزانہ کے معاملات، پیٹرولیم کے معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ جو بھی ڈیسیجنز ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی بھی ورکرز پر بھی آ رہا ہے, آپ کے ووٹرز کے اوپر بھی آ رہا ہے, تو آپ ڈیفینڈ کریں گے؟ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ایسے ہی ٹرانسفر کر دینا چاہیے یہ جو امپیکٹ ہے؟ تیمور طالپور صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ مائک جو ہے وہ فکس کر لیں, اس دوران میں بریک لے لیتا ہوں. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تکنیکی مسائل جو ہیں وہ اب میرا خیال ہے کہ حل ہو چکے ہیں. تیمور طالپور صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو اتحادی ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے مسلم لیگ نواز, وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا, پیسے بڑھانے تھے. قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ڈائریکٹلی جب آپ نے الیکشنز میں جانا ہے, اپنے ووٹر کے پاس جانا ہے, تو امپیکٹ تو وہاں پر آ رہا ہے. تو آپ ڈو یو اگری کہ یہی وائبل تھا, اسی طریقے سے تھا, قیمتیں جو ہیں وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی اسی طرح اوور نائٹ بڑھا دینی چاہیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ پہلی بات تو اس پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ صرف نون لیگ پہ نہیں ہے پر پوری کولیشن گورنمنٹ پر برابری سے آتی ہیں. اگر کوئی چیز ہے جس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا, اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی پرائسز بڑھتی ہیں تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس سے ہم جو ہے وہ برداشت کر سکیں یا حکومت پاکستان وہ لوڈ برداشت کر سکے. ہماری جو اگریمنٹس ہوئی ہیں اس میں ہم سبسڈی بھی ایک لمٹ تک دے سکتے ہیں, جو سبسڈی ہم نے دی ہوئی ہے. اس سے زیادہ سبسڈی دینا حکومت پاکستان کی بس کی بات نہیں ہے. تو آف کورس جب بھی انٹرنیشنلی کئی پرائسز انکریز ہوتی ہیں کسی پروڈکٹ کی تو آخر کار وہ بوجھ حکومت کو اور عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. بہت ہی ایک اہم اور ضروری فیصلہ حکومت کو کرنا پڑا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں, ان کو یہ علم ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں تو ان پہ یہ زور آیا ہے. اور آف کورس ہم الیکشن میں بھی جا رہے ہیں, مسئلے مسائل بھی ہوں گے, پر جب ہم نے یہ حکومت لی تھی, جب ہم نے اس عمران نیازی کو ہٹایا تھا اس ملک کو بچانے کے لیے, تو تب ہمیں یہ پتا تھا کہ مشکلات آنی ہیں, مشکل فیصلے کرنے ہیں. ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا اس ملک اور اس معیشت کو بچانے کے لیے. تو اس کے جو ریپرکشنز ہیں ہم بالکل فیس کریں گے, ساتھ مل کر کریں گے. پر یہ بات عوام سمجھتی ہے اور یہ بات عوام کو پتا ہے کہ 4 سال میں جو غلطیاں عمران نیازی نے کی وہ 1 سال میں ان کا حل نکل نہیں سکتا. سر ویسے عوام نہیں سمجھتی ہے, عوام جو ہے وہ اس وقت براہ راست سمجھتی ہے کہ جو حکمران ہیں وہ دے فکس دا رسپانسبلٹی آن دیم. میرے ساتھ توصیف زمان صاحب بھی موجود ہیں, ماہر معیشت ہیں, اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کو بھی یہی لگتا ہے, یو اگری کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور یہ قیمت اسی طریقے سے بڑھا دینی چاہیے تھی؟ گزارش ایسی ہے جی کہ یہ ایک چلتی معیشت کو روکا گیا. اور اگر آپ وہی پچھلے سال کے بیانات جب خان صاحب کی حکومت تھی اس پہ دیکھا جائے تو وہ سارے کہ پیٹرول سستا کیوں کیا اور مہنگا کیوں کیا, مہنگائی مارچ بھی ہمیں یاد ہے, وہ ساری چیزیں یاد ہیں جن کی وجہ سے اس حکومت کو نکال کے پرے پھینکا گیا. جو ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آج ان کی آرگیومنٹ مان لیا جائے کہ یہ نیسیسری ریکوائرمنٹ تھی جس کی وجہ سے مہنگائی کرنی پڑی ہے, تو جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے بھی اسی وجہ سے کیا تھا, ان کے جانے کی کوئی سبب سمجھ نہیں آتا اگر وہ مہنگائی نہیں تھا. تو یہ تو ہو گیا ایک معاملہ. دوسرا, اس وقت جو برینڈ چل رہا ہے وہ پرائسز کوئی $87 ہے اس وقت جو سودے ہو رہے ہیں, وہ 87 - $17 پہ ہو رہے ہیں, تو تقریباً کوئی $70 کے لگ بھگ سودے ہو رہے ہیں. آپ اسے مارجن ڈال دیں, اور اگر فیول پہ سبسڈی دی گئی ہوتی تو یہ قیمتیں نہ ہوتی جو کہ اتنی زیادہ قیمت کو بڑھایا جا رہا ہے. اچھا, میں عرض کرتا چلوں, جب کروڈ آئل آتا ہے نا 70 روپیز پہ, اس کے بعد سے اس میں سے 6 چیزیں نکالی بھی جاتی ہیں تو ان کا علیحدہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو جو ڈیزل ملتا ہے دیٹ از ون آف دی پروڈکٹس, اور اگر ہماری ریفائنریز تھوڑی بہتر ہو جائیں تو اس میں سے ہم 21-22 کے قریب پروڈکٹس ہیں جو کہ نکال کے ریسیل مارکیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں. کافی ساری پروڈکٹس ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. اس میں ایک LPG ہے کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, جب اسے ریفائن کرتے ہیں اس میں LPG بائی پروڈکٹ نکلتی ہے, لیکن ہمارے پاس اسٹور کی کیپیسٹی نہیں ہے ریفائنریز میں, تو اسے جلا دیتے ہیں ہم, کیونکہ وہ ہمارے لیے وائبل نہیں ہوتا ہماری ریفائنریز کے لیے. جو اس میں کافی سارے ایریاز میں کام ہونے والا ہے. ود آل سیڈ اینڈ ڈن, جو یہ اس چیز کا سمجھ یقیناً نہیں آتی کہ اس وقت پرائسز کو کیوں انکریز کیا گیا.
it could have been a better negotiation from the supplier side. دوسری طرف میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اس میں سے ایک معاملہ جو ہوا ہے وہ ریکوڈیک دوبارہ یقیناً اس کا کریڈٹ پچھلی گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کنکلوڈ ہو کے اب آج پاکستان اسلام آباد میں جو منرل کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ایک بہت ہی خوش آئند اقدام ہے کہ اب ہم ملٹی لیٹرل انویسٹرز کے ساتھ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی چائنیز, اس میں مڈل ایسٹ بھی آ رہے ہیں, اس میں کینیڈینز بھی آ رہے ہیں, کورینز بھی آ رہے ہیں اور کافی ساری جو مائننگ سیکٹر ہے انکلوڈنگ ریکوڈیک, اس کے اوپر ہمیں پروگریس آنے والے برسوں میں نظر آئے گی. اور یہ اس میں انٹرسٹنگلی پاکستانی OGDCL, PPL ان لوگوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے جو کہ اس سے پہلے سے فوج میں کام کر رہے تھے. تو یہ ایک تسلسل ہے چیزوں کا جو ہم دیکھتے ہیں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے اس وقت بیٹھے ہوئے کہ کیا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی, کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ کب ان پلیس آئیں گے, وہ کون لوگ ہوں گے, اور کیا it would lead to election or it would go to a national government. صحیح. علی گوہر بلوچ صاحب, معدنیات کی جو سمٹ ہوئی ہے اور کچھ سٹیپس ایسے ہیں جن میں کنٹینیوٹی چاہیے, آنے والی جو نگران حکومت ہے اس کو امپاور بھی کر دیا گیا, ایک بل پاس کر دیا گیا, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بس اب نگران حکومت آئے گی وہی سنبھالے گی یا الیکشنز آپ کو لگتا ہے کہ اب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ بھائی الیکشنز یہ موجودہ حکومت کی ڈیٹ بڑھائی جا رہی ہے اور اس حکومت کی مدت بڑھائی جا رہی ہے. وہ بھی دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ افواہیں دم توڑ گئی. اسی طرح سے اب یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے اور ان الیکشن کی ڈیٹ کو بڑھایا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف وہ حکومت, مطلب ایک انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ جب ان کی حکومت اتری اور 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی, تب انہوں نے نہ صرف سیاسی نظام کو سوپ تاج کرنے کے لیے اسمبلیاں ڈیزالو کی, بلکہ وہ ان کے جو سابق وفاقی وزیر خزانہ تھے وہ اپنے صوبائی وزرائے خزانہ کو کیا ہدایات دیتے ہوئے پکڑے گئے. ملک دشمنی کی انتہا ہے کہ اگر آپ کو ایک جمہوری طریقے سے اتارا گیا ہے تو آپ 9 مئی جیسا واقعہ کرنے سے بھی باز نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں. یہ واقعات تو دہشت گرد کرتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ آج اگر اس پارٹی سے لوگ جو کہ سیاست کرتے ہیں حلقوں کی وہ اگر نکل کے جا رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر بندے کا یہی بیانیہ ہے کہ جناب جی اس کو جی ڈرا دھمکا کے نکالا وہ جا رہے ہیں. لوگ ڈسٹرس کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جلاؤ گھراؤ والی جو مطلب پارٹی ہے جو ملکی املاک کے اوپر حملے آور ہوتی ہے, جو جاتی دفعہ IMF کے معاہدے توڑ کے جاتی ہے, جو پیٹرولیم کی قیمتیں گرا دیتی ہے, اپنے ہی اسٹیٹ کے کیے ہوئے جو معاہدے وہ توڑ کے جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF نے کہا تھا کہ پہلے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنا اعتماد بحال کرے. اب اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے دفعہ ہوا کہ وہ اپوزیشن کے پاس بھی گئے اور انہوں نے جا کر چیئرمین PTI سے بھی ملاقات کی کہ ہماری کریڈیبلٹی اتنی ایز اے اسٹیٹ خراب انہوں نے کر دی کہ مطلب ہے کہ وہ IMF سمجھتے کہ کوئی حکومت بھی جو ہے وہ ان کی معاہدے توڑ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب ہمیں جو IMF کے ساتھ جو مطلب ایک سر IMF کے ساتھ جو پرابلم ہوا تھا اس کو تو آپ نے فکس کر لیا تھا نا. مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے, انہوں نے کچھ سٹیپس لیے تھے, آپ کو جو ہے وہ ریویو مل گیا تھا. اس کے بعد تو اسحاق ڈار صاحب کو آپ لوگ لے کر آئے, انہوں نے جو سٹیپس لیے اس کی بنیاد پر IMF کا اگلا ریویو 8-9 ماہ ڈیلے ہوا, تاخیر کا شکار ہوا. جو غلطی جن کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں وہ تو فکس کر لی تھی. عیسیٰ صاحب, اس میں یہ بھی ہوا کہ ہم نے کتنے ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ IMF سے قرضہ ملنے سے پہلے ان کی قسط ادا کی. اس چیز کا بھی کریڈٹ جاتا ہے. اس چیز کا بھی کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ وہ اب دوبارہ پھر ہم سٹیبلٹی کی لائن پر آ گئے. کل آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ جو ہماری ہے وہ کتنے انڈیکس وہ اس کے پوائنٹس اوپر گئے, اور ساتھ آپ دیکھیں کہ ان حالات میں کس طرح سے اس اتحادی حکومت نے یونیورسٹیز کے اندر جا کر جو ہے تو پورے ملک میں ہر چیز کی قیمتیں سٹاک مارکیٹ کی طرح اوپر نیچے ہو رہی ہیں. کروڑوں روپے کا آٹا جو کہ مستحق لوگ ہیں ان میں مفت تقسیم کیا گیا. عوام کو ہر طرح سے یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے لوگوں کو جو ہے قیمتوں میں استحکام کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی. اس کے باوجود کہ ہم مشکل حالات میں گھرے ہوئے ہیں, اور 2018 میں وہ الیکشن نہیں, وہ یہ حالات نہیں تھے. یہ سابقہ حکومت کی نالائکی اور کرپشن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے.
جاتی دفعہ جب نواز شریف صاحب گئے وہ تو آئی ایم ایف پروگرام کمپلیٹ کر کے گئے اور آئی ایم ایف کو آلموسٹ ہم نے خدا حافظ کہہ دیا تھا. یہ موجودہ حکومت نے آ کر جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے, مس مینجمنٹ کی, کرپشن کی, منمانیاں کی, جس کی وجہ سے ملوچ صاحب میرے پاس اس وقت میرے پاس پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے جو آپ کی گفتگو کا جواب دے سکے. طالپور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سوال جو ہے وہ اب الیکشن کا ہے اور نگران حکومت کے قیام کا ہے. یہ خبریں چلیں کہ 5 ناموں کے اوپر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے شارٹ لسٹ کر لی ہیں, اتفاق کر لیا ہے. کیا آپ اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, الیکشن انشاءاللہ ہوں گے اور ٹائم پر ہوں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ہم دونوں چاہتے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہو. ہم اس چیز کے فیور میں 60 دن میں 60 ڈیز میں ہونا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ وہ 90 دن سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتا تو ہمیں وہ بھی قبول ہے, پر 90 دن سے ایک دن بھی زیادہ کسی وے ہم برداشت نہیں کریں گے اور ہم اس چیز کے سختی کے خلاف ہیں. اور پہلے بھی بہت سے ریومرز آپ سنتے رہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, حکومت 1 سال اپنا مدت بڑھا دے گی, بہت سی باتیں چلتی رہی, پر وہ ساری باتیں غلط نکلی. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو آج کل ریومرز چل رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوگا, وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک غلط خبر نکلے گی. کچھ ایسی جماعتیں ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ کولیشن میں ہیں, کچھ گھبرا رہی ہیں الیکشن سے, تو ہم ان کو بھی کہیں گے کہ آئیں, آگے بڑھیں اور یہ سینسز وغیرہ کے جو مسئلے ہیں یہ بالکل حل کرنا ہماری آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل, ہم ان کو اس کے علاوہ تو کوئی گھبرا نہیں رہا نا. آپ نے جماعتیں کہا, جماعت نہیں کہا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو کہ الیکشن کے ڈیلے میں بلیو کرتی ہو یا اس کے فیور میں ہو. یہ ایک ہی جماعت ہے جس میں سمجھتا ہوں ہم سمجھانے اور منانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پہلے بھی انہوں نے غلطی کی. ناموں پہ آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے اتفاق کر لیا مسلم لیگ نواز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں بہت جلد اتفاق ہو جائے گا. ابھی تک ہوا نہیں ہے پر بہت جلد ہو جائے گا. ایک اچھے ایٹماسفیئر میں باتیں چل رہی, ایک اچھی انوائرمنٹ میں بات چیت چل رہی ہے اور اس کا ایک اچھا رزلٹ آپ کو سندھ کے حوالے سے سندھ میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی معاملات آگے بڑھیں؟ سندھ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حساب سے زرداری صاحب نے فیصلے کر لیے ہیں, جلد آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں فیصلے سندھ کے ہو چکے ہیں, وفاق میں ابھی کچھ بات چیت چل رہی ہے ان کی جو کہ سیٹل ہو جائے گی. صحیح, بہت شکریہ. تیمور طالپور صاحب اب ہمارے ساتھ موجود تھے. گوہر بلوچ صاحب, میں زمان صاحب آپ کے پاس, توصیف صاحب آپ کے پاس, پہلے میں ذرا گوہر بلوچ صاحب سے پوچھ لوں کہ ایک نام چل رہا ہے اور بڑا چرچا چل رہا ہے اس نام کا, اور ان لیڈر کے آج کل کوئی بنتی نہیں ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ, شاہد خاقان عباسی. آپ نے بھی یہ نام سنا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے کہ شاہد خاقان عباسی ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں؟ خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بالکل پی ایم ایل این کے اندر ہیں اور بالکل ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے, وہ کچھ پالیسیز اور کچھ چیزوں پر اپنی رائے ضرور رکھتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. بالکل بنتی ہے. ہاں, کچھ چیزوں پر ان کی ایک اپنی رائے ہے جو کہ مطلب ہے کہ باقی معاملات سے جو کہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کی جو موجودہ حکومت ہے, چونکہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے, تو اگر تو پی ایم ایل این کی حکومت ہو یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو تو وہ پھر گورنمنٹ اپنی پالیسیز لے کر چلتی ہیں. جب آپ کی اتحادی حکومت ہو تو پھر آپ نے تمام مسائل کو اپنے اتحادی دوستوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں گے یا نگران وزیر اعظم کون ہوں گے, قبول ہوں گے اگر ان کا نام آتا ہے؟ میری گزارش سن لیں نا, جتنی بھی ہماری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے وہ سینئر لیڈرشپ وہ آپس میں رابطے میں ہے اور اس سلسلہ میں ان کی مشاورت جاری ہے, اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بھی پرائم منسٹر صاحب رابطے میں ہیں. میرا خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بامی اتفاق رائے کے ساتھ ہوگا, تو اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس میں اگر اپوزیشن لیڈر کی طرف سے شاہد خاقان عباسی کا نام بھی دیا جاتا ہے تو کیا آپ کی جماعت اگری کرے گی اس نام پہ؟ میں نے آپ کو ایک بات بتایا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کے تمام اتحادیوں کی مشاورت کے بعد میں ہوگا, مطلب ان سے مشاورت کے بعد ہوگا. اور یقینی طور پر مطلب ہے کہ اس میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اتفاق رائے کے ساتھ ہوگا تو پھر اتفاق رائے تو کسی بھی نام کے اوپر ہو سکتا ہے.
صحیح. ہمیں تنزیلہ مظہر صاحبہ نے بھی جوائن کیا, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں. ویلکم ٹو دا شو تنزیلہ. میں آپ کے پاس آتا ہوں, پہلے میں ذرا توصیف زمان صاحب سے پوچھ لوں. توصیف زمان صاحب, یہ جو الیکشنز کی بات چل رہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ اب یہ دو جماعتیں تو ہمارے سامنے بیٹھ کے دیا کہ الیکشنز ہوں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اکنامک سٹیبلٹی, سیاسی سٹیبلٹی کے ساتھ, استحکام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس صورتحال میں جو الیکشن ہے وہ ہمیں وہ استحکام دے دے گا اور معاشی استحکام کی طرف جائے گا ملک؟ گزارش یہ ہے کہ اتنی ریومرز کی ضرورت ہی نہیں تھی جتنا کو ڈیلے پروونشل الیکشنز میں ہوا, اور ابھی جب یہ الیکشنز کی ڈیٹ ہے, اٹ شوڈ بی جتنی جلدی ممکن ہو الیکشنز کی ڈیٹ, جیسے کیئر ٹیکرز آتے ہیں وہ اناؤنس کریں, اور تاکہ اس جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کو فوری طور پہ ختم کیا جا سکے. جیسے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیئر ٹیکرز اتنے عرصے رہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جو بھی عوام کی منتخب حکومت آئے گی اسے مشکل فیصلے کرنے کا اختیار ہے, لیکن یہ چیز موجودہ حکومت کے اپنے فیور میں نہیں جاتی کہ جاتے ہوئے اس طرح کے فیصلے کریں. اس کا یقیناً انہیں جو کاسٹ ہے الیکشن میں اس کا امپیکٹ ان کے اوپر آئے گا. جو جتنے ڈیسیجنز ہم نے دیکھے وہ حیران کن تھے اس سارے دور میں, جس طرح آئی ٹی کی ایکسپورٹس گری, جس طرح فارن ایکسچینج کے ریزروز ہمارے کم ہوئے, جس طرح ہماری ایکسپورٹس کے اوپر شدید امپیکٹ آیا, تو وہ سارے اشاریے تھے جو کہ ماہرین معیشت کم از کم اسحاق ڈار صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس کی موجودگی میں کنسنسس کے ساتھ سارے کے سارے اشاریے جو نیچے کی طرف گئے, بحیثیت پاکستانی اس حکومت کے جتنے بھی پارٹی ہیں انہیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ یہ معاشی اشاریے کیوں بہتر نہ ہو سکے, ہم عوام کی زندگی کے جو وعدے ہم نے مہنگائی سے کم کرنے کا ایٹ لیسٹ جو وعدہ تھا پورا, وہ کیوں نہیں کر سکے. صحیح. توصیف صاحب مجھے بریک لینی ہے. ظاہر ہے کہ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں موجود ہے. اسحاق ڈار صاحب, ان کو معیشت کے میدان کا منجھا ہوا کھلاڑی کہا جاتا ہے. حالات بے شک مشکل ہوں لیکن اتنے مس مینجمنٹ ہو جائے گی یہ شاید مسلم لیگ نون کے اپنے رینکس میں توقع موجود نہیں تھی. بہت سارے لوگ ہوئے کہ اسحاق ڈار صاحب, جن کو معیشت کا جادوگر کہا جاتا ہے, وہ بھی حالات کو کنٹرول کرنے میں بالکل بے بس نظر آئے. یہ بے بسی کیوں تھی, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک علیحدہ نشست درکار ہوگی. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد گفتگو ہوگی کہ کیا پاکستان میں ایک میثاق جمہوریت کی گنجائش موجود ہے یا نہیں. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تنزیلہ مظہر صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ راجہ ریاض صاحب بڑے مسٹیریس قسم کے, بڑے پراسرار قسم کے بیانات دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو الیکشن نومبر میں ہو جائے گا ورنہ پھر 2 سال بھی نہیں ہوگا, اور اگر 10 سال بھی نہیں ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ راجہ ریاض صاحب کو کیا ہوا, یہ کس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں؟ دیکھیے, صرف راجہ ریاض صاحب نہیں, اگر آپ حکومت کے بہت سارے سینئر وزراء کی باتیں سنیں آف دا ریکارڈ, تو ان کو یقین نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے, اور پتہ نہیں کیوں اس بات کا ڈر ہے. ایک طرف تو اسمبلی کی تحلیل اور اس کے مطابق جو چیزیں ہونی ہیں, آخری سیشن اور یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں. دوسری جانب کہیں نہ کہیں پارٹیوں کے اندر انتخابات کی تیاری ہوتی بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے, اس کا مومنٹم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن پھر یہ غیر یقینی کی صورتحال کیوں ہے, اس سے مراد یہی لی جا سکتی ہے کہ شاید پس پردہ کچھ ایسی باتیں ہیں, کچھ ایسے ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں, جس میں بالخصوص اگر ذکر کیا جائے کہ نگراں حکومت کیسی ہوگی, کابینہ کون ہوگی, وزیر اعظم کون ہوگا, کہ ان ارینجمنٹس کو دیکھتے ہوئے سیاسی اکابرین کو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے. کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ ایک تو بہت زیادہ جو یہ سارے کام ہیں کہ کون ہوگی کابینہ, کس نے نگراں سیٹ اپ بنانا ہے, کس نے چلانا ہے, اس میں شاید جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کو سپیس سیاسی جماعتوں کو کم مل رہی ہے, فیصلوں کی, اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ فیصلوں کی سپیس مل گئی ہے یا دے دی گئی ہے یا انہوں نے لے لی ہے. تو ایک تو کچھ لوگ اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنی سپیس چھوڑی, جس طرح سے ہم اپنے فیصلوں میں بہت زیادہ کانسنٹ لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, تو یہ ہمارے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی لگ جائے گی. اور ماضی میں ظاہر پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نگراں سیٹ اپ اناؤنس تک اسی غیر یقینی کی صورتحال میں نظر آ رہے ہیں مجھے. صحیح. تنزیلہ, مجھے یہ بتائیں کہ اگر آئین کی بات کی جائے تو اس میں تو وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے مشاورت کرنی ہے. 3 دن میں ان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوتا تو معاملہ کمیٹی کے پاس,
3 दिन में कमेटी में इत्तेफाक नहीं होता तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास, और 48 घंटे में इलेक्शन कमीशन नाम अनाउंस कर देगा। डू यू थिंक कि राजा रियाज साहब जो हैं, जो कंटेंडर भी हैं, जो ख्वाहिशमंद भी हैं कि उनको नून लीग का टिकट मिल जाए, वो हंसी खुशी वज़ीर आज़म के साथ इत्तेफाक राय कर लेंगे या कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं? राजा रियाज का वजीर आजम का मामला नहीं है, एक बड़े इत्तेहाद का मामला है, क्योंकि वजीर आजम अकेले नून लीग के वजीर आजम नहीं हैं, वो 13-14 जमातों के वजीर आजम हैं, और वो जमातें जो हैं उनके तेवर आप देख रहे हैं, एमकेएम अपने तेवर दिखा रही है, पीपल्स पार्टी ने भी थोड़ी सी आंखें दिखाई थी कुछ दिन पहले। तो असल मसला उस कंसेंसस का है कि जो हुकूमत की तरफ से नाम आने हैं वो नाम नून लीग ने नहीं देने, वो शहबाज शरीफ साहब के नाम नहीं हैं, वो नाम 14 जमातों ने देने हैं, और असल मामला वो है। राजा रियाज का मुझे कोई इतना इशू नहीं लगता, जैसे आप खुद कह रहे थे, वो कह रहे हैं 10 साल भी इलेक्शंस ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगा कि उन्होंने शायद ये तंजिया कहा है, क्योंकि एक सियासतदान ये बात नहीं कह सकता कि इंतखाबात ना होने से फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। और जिन लोगों को लग रहा है कि 2 साल इंतखाबात नहीं होंगे और एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जा रहा है, वो लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान में इंतखाबात ना हुए, 2 साल डिले हो गए, तो पाकिस्तान का जमहूरी अमल बहुत पीछे चला जाएगा, और हमने जो थोड़ी बहुत कहीं रफ्तार हमारी बनती है जमहूरियत को मजबूत करने की, वो भी पीछे चली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब इस सारे मामले में बहुत अहम हैं। सही, बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सी वजूहात हैं। मैं आपके पास आता हूँ तंजीला, वापस आता हूँ। अली गौहर बलोच साहब, मुझे बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, वो ये कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां कम होनी चाहिए, और वो एक मिसाक जमहूरियत, नया इलेक्शन से पहले मिसाक जमहूरियत, उसकी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इसकी गुंजाइश मौजूद है, ये किया जाना चाहिए, तलखियां कम होनी चाहिए, वरना ऐसे इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं जिसके बाद भी सूरत हाल वही हो जिसमें हम आज जी रहे हैं? देखें, फवाद चौधरी साहब का मैं तर्जमान तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके बयानात सुन के वो वक्त याद आ रहा है जब ये मीडिया टॉक करके कहा करते थे कि फलां को कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फलां को 2 साल के लिए जेल में के अंदर होना चाहिए, फलां को इतने साल के लिए, और ख़ुद मेरा ख्याल है कि 2 दिन भी नहीं मतलब है कि वो ये बर्दाश्त कर सके। और अब इनके बयानात जो हैं वो यकसर, और इनका जो नुक्ता नज़र है वो यकसर तब्दील होता हुआ नज़र आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये नए फवाद चौधरी साहब हैं। चले नए फवाद चौधरी की बात पे तबसरा कर लें। असल क्वेश्चन और बुनियाद ये, आप इसे मेरा सवाल समझ लें, आप इसे मेरा सवाल समझ लें, फवाद चौधरी साहब को साइड पे कर दें। सवाल ये है कि पाकिस्तान में किसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की आपको लगता है कि गुंजाइश बन गई है? जो सूरत हाल है, जितनी सियासी मारा मारी है, इसमें हमें ज़रूरत है कि तलखियों को कम किया जाए, एक आप रीबूट करें सिस्टम को। देखें ईसा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपको वो टाइम याद होगा कि जिस वक्त हम अपोजिशन में थे और शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, तो उस वक्त अपोजिशन को जब दीवारों के अंदर चुनवा दिया गया था। सर किसे चुनवाया गया? आप तो बिल्कुल अनारकली की कहानी सुना रहे और हैरानगी वाली बात, दीवारों के अंदर चुनवाने वाली बात है ना कि 2-2 साल जेलों के अंदर पड़े रहते थे, कोई जमानत लेने के लिए तैयार नहीं था। अब तो 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें हो जाती हैं। अब तो वो बंदा अपने आप को मजलूम तरीन लीडर समझता है कि जो आज तक 1 मिनट के लिए भी जेल के अंदर नहीं गया, और वो कहता है कि मैं दुनिया का मजलूम तरीन सियासी लीडर हूँ, कि मुझ पर बड़े जुल्म हो रहे हैं। अगर इस बंदे पर जो अपने घर के अंदर बैठे जुल्म हो रहे हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? जो 2 साल कोई मतलब है कि मरियम नवाज साहबा एक खातून थी, उनको बार बार जेल के अंदर धकेला गया, और कितना टाइम तो उनका भी साल से ऊपर बनता है। जब वो जेल की कैदोबंद की सोबतें 2 दफ़ा बर्दाश्त करके आई, 3 दफ़ा करके आई, अपनी वालदा को ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़ कर आई, कानून के आगे सरेंडर किया। उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने मिसाकी मईशत की बात की थी, जिसका मजाक उड़ाया गया था, जिस पर तनकीद की गई थी। तो मैं समझता हूं कि नेशनल डायलॉग की तो उस वक्त बात करनी चाहिए थी फवाद चौधरी साहब को, जब उनके लीडर पूरे मुल्क में आग लगा रहे थे। सही, अली गौहर साहब, इसका इंतशार फैलाया था, जब असेंबलियां तोड़ी जा रही थी।
پاکستان میں علی گوہر صاحب پیپلز اس کا پارٹی جج نون لیگ نے بھی کیا تھا. اس کی ججمنٹ جو ہے نا وہ عوام بڑے بہترین انداز میں کر سکتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے آپ کو زیادہ وکٹمائز کیا یا آپ کے دور میں پی ٹی آئی کو زیادہ وکٹمائز کیا گیا یا ان کی لیڈرشپ کو. توصیف زمان صاحب مجھے بتائیے گا, میں تنزیلہ مظہر آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن پہلے میں ذرا توصیف زمان صاحب سے پوچھ لوں کہ اب ایک براڈ بیس نیشنل کنسنسس کے بغیر اکنامک ریوائیول جو اس وقت ہر ایک ذی شعور شخص سمجھتا ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو ایک آرڈر میں لانے کی ضرورت ہے, یہ کرنا ممکن ہے؟ کچھ چیزیں خواہش سے زیادہ آگے کی چیز ہوتی ہے. کافی سارے لوگوں کی یہاں پرائم منسٹر بننے کی خواہش ہے لیکن وہ نہیں بن پائیں گے. جو سلسلہ ایسا ہے کہ جو چیز کنسنسس ہے اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کنسنسس جو ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ جو 14 جماعتیں اس وقت موجود ہیں, اس وقت سب سے بڑا گرینڈ الائنس تھا پاکستان میں. صرف پی ٹی آئی ایک سائٹ پہ کر دیں تو باقی سارے ادارے اور ساری جماعتیں ایک فورم پہ تھیں, تو اس گرینڈ الائنس سے بھی ہمیں وہ ریزلٹس نہیں ملے جو کہ عوام جس سے کہ متمنی تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا جو حل ہے وہ الیکشن میں جائیں اور جو بھی الیکشن میں عوام منتخب ہوتے ہیں انہیں عوام کی تقدیروں کا فیصلہ کرنے دیا جائے. صحیح. تنزیلہ مجھے بتائیے گا کہ کوٹ ان کوٹ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فواد چودھری جب یہ کہتے ہیں کہ مساک معیشت ہونا چاہیے, چیئرمین پی ٹی آئی نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں کم ہونی چاہیے, آپ کو لگتا ہے یہ ان کی اپنی تجویز ہے یا یہ تجویز کہیں سے آ رہی ہے؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو شاید نظر آ گیا ہے کہ آئی پی پی کا آئندہ اقتدار میں شاید بہت تھوڑا حصہ ہوگا یا نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو ایک طرف تو مجھے ان کی سیاسی بصیرت کے اوپر بڑا ہوتا ہے, الجھن ہو رہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور ابھی جو ہے وہ آپ نے ان کا مقدمہ لڑنا شروع کر دیا. یہ تو ان کی جو سیاسی یو ٹرن ہے میں اس کے اوپر کامنٹ کر رہی ہوں. لیکن جہاں تک وہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. صرف اس طرح کے رابطہ نہ کرنے سے یہ سمجھا جائے کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت نہیں ہے اور وہ ایگزسٹ نہیں کرتے, تو یہ تو بالکل جاہلوں والی بات ہے کہ آپ سمجھے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے اس لیے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ تو ہے نا کہ آپ کبوتر آنکھیں بند کر لے اور سوچے کہ بلی نہیں ہے, بلی ہے. خان صاحب موجود ہیں, ابھی تک عدالتوں سے وہ کنوکٹ نہیں ہوئے. آج آپ نے دیکھا کہ نون لیگ دوبارہ کہہ رہی ہے کہ لاڈلے ہیں وہ, اور ظاہر ہے جس طرح کی الزام تراشی جوڈیشری کے اوپر ہو رہی ہے خان صاحب کو ریلیف دینے اور اسپیشل پروٹوکول اور ریلیف دینے کے حوالے سے, وہ کہیں نہ کہیں ہمیں جائز نظر آتی ہے. کیونکہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے کیسز کس طرح سے چل رہے تھے, فریال تالپور کے کیسز کس طرح سے چلا رہی تھی یہی عدلیہ, تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک باعث تو ہے جو خان صاحب کو فیور کرتا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو نواز شریف کا معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ سینئر صحافیوں کی نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور پارٹی کے اندر بھی جو ان کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو فوراً اور جلدی واپس آنا چاہیے تو اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں. جو صحافی ان سے ملے ہیں میں ان کو کوٹ کر رہی ہوں, ان کے مطابق نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا سیاست میں انکروچمنٹ کرنے کے, اس سسٹم کو بار بار ڈیریل کرنے کے جو معاملات ہیں, جب تک اس کے اوپر کوئی آگے کی راہ نہیں نکالی جاتی اور ادارے یہ طے نہیں کر لیتے, یعنی کہ جنرلز اور ججز یہ طے نہیں کر لیتے کہ وہ سیاستدانوں کو اٹھا کے جب ان کا دل کرے گا باہر پھینک دیں گے, تب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی واپسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آج جس سینیریو میں ہم بیٹھے ہوئے 9 مئی کے بعد, اس میں تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں پہ خوشگمانی پالنے کی کوشش کریں گے. آپ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ ایک آئیڈیل ماحول چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ سیٹ کر کے ایک بہترین قسم کا پھولوں کی سیج بنا کے ان کو دعوت دی جائے کہ اب آپ آ جائیں. ایوری تھنگ وزیر اعظم رہے, ایک بار بھی اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکے. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے بچے ہیں کہ وہ پھولوں کی سیج چاہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے عیسیٰ کہ اس معاملے میں ہم آگے نہیں بڑھے. ہم آپ نے دیکھا کہ جس زمانے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے, یہ ماضی قریب کی بات کر رہی ہوں, جب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پولیٹیکل ہو گئے ہیں, تو عدلیہ جو ہے وہ اپنے ہوتا نا وہ آپ اپنی کمر کس کے تو وہ سیاسی میدان میں اتر آئی تھی اور وہ سیاسی پارٹی نظر آ رہی تھی. اب دوبارہ سے میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ اب یہ کہتی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ہیں یا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو
पिछले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था ना कि आपको एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए। तमाम इदारे, तमाम सियासतदान, तमाम ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात बैठे, अपनी माजी की गलतियां माने और आगे का रास्ता तय करें। जब तक वो नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में पार्टियां बनती रहेंगी, पार्टियां टूटती रहेंगी, एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जाता रहेगा। निजाम को अगर मजबूत करना है तंजीला, ये वही बात है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, इसके लिए तो कोई हकीकी तौर पे ना कोई सियासी जमात इसके हवाले से तैयार नजर आती है। हर एक को इक़्तिदार चाहिए, फौरी चाहिए, अपने लिए चाहिए, अपनी पुश्तों के लिए चाहिए। If there's a will, there's a way. यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। ये जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हम रेफर कर रहे हैं वो भी हुआ था एक ऐसे जमाने में जब एक दूसरे से हाथ मिलाने के ये जमातें भी रवादार नहीं थी। यहाँ बहुत कुछ हुआ है। आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशंस मिली हैं, जो मुखालिफ थे उन्होंने भी चुप करके जाके वोट किया है पार्लियामेंट के अंदर। तो इस मुल्क में कुछ नामुमकिन नहीं है। अब मसला सिर्फ ये है कि बड़ों ने बैठ के तय करना है कि इस मुल्क का आपने तमाशा लगा के रखना है, जमहूरियत के नाम पे सर्कस चलाना है, या वाकई यहाँ पे जमहूरियत लेके आनी है ताकि आम आदमी जो आज 20 रुपए जो महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल, जाते जाते हुकूमत ज़ाहिर IMF की है, उनके ऊपर पाबंदी, IMF से किया हुआ है मुआहिदा, लेकिन आम आदमी का तो हाल देखे ना क्या हो रहा है। तो जमहूरियत जब तक मजबूत नहीं होगी ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। अशराफिया आपस में लड़ती रहेगी और अवाम इस तरह से पिसते रहेंगे। सही, बिल्कुल वक्त जो है वो कम रह गया। तौसीफ ज़मान साहब, मुझे बताइएगा आप आज गालिबन आप समिट में भी मौजूद थे जनाब। आप मिनरल समिट में भी मौजूद थे। ये साइड बाय साइड दो तीन किस्म की चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ कोशिश हो रही है कि इकनॉमिक रिवाइवल हो, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल डाउनफॉल है वो वहाँ पर पहुँच चुका है कि सियासतदान एक दूसरे की शक्ल सूरत देखने के लिए के रवादार नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने जो मशवरा दिया है, इस मशवरे के अलावा कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ है इस कि मिज़ाज जमहूरियत ना करें, आप तलखियाँ कम ना करें, टेम्परेचर्स डाउन ना करें, फिर भी आप मईशत चला सकें? अच्छा, 3 इस वक्त इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। एक, जो IT के ऊपर हुकूमत ने जो एक्टिविटी जनरेट की और जो IT सेक्टर के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी एक्सपोर्ट के हवाले से काम किया, इसमें हमारा उनसे जो रिक्वेस्ट थी वो ये कि एक जॉइंट वर्किंग कमेटी बना दें जिसमें स्टेट बैंक का नुमाइंदा हो, पाशा का, IT मिनिस्ट्री का, और जो वो वजह तलाश की जाए जिनकी वजह से पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स जो हैं 5 में से $3.5 अरब जो है वो दुबई में लैंड करने पे मजबूर है और पाकिस्तान नहीं लेके आते क्योंकि डॉलर एक्सपोर्ट नहीं है। वक्त कम रह गया। मुझे बताइए यही जो मैंने पूछा था कि मईशत जो है वो किस तरीके से चल पाएगी अगर एक तरफ सियासी लड़ाई साथ साथ चलती रहेगी? इंटरेस्टिंगली दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है इस वक्त। जो माइनिंग सेक्टर चल जाएंगी, यानी इसी तरह चलेगा। जो मुझे शक ये है कि इसी तरह ना चलता रहे। मुझे डर है जिस तरह हालात चल रहे हैं चेंज आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ ज़मान साहब। तंजील अहमद की सो मच आपने ज्वाइन किया। ये सवाल जो है वो हम छोड़ कर जा रहे हैं और इसको शायद अभी फौरी तौर पर कंक्लूड नहीं किया जा सकता जब तक मुस्लिम लीग नवाज़ और इनके इत्तेहादी हुकूमत में मौजूद हैं। उस वक्त तक ये सॉफ्टनेस आपको शायद नज़र ना आए, लेकिन 8 अगस्त 9 अगस्त के बाद देखते हैं कि सूरत हाल इसी तरह कायम रहती है या टेम्परेचर्स को डाउन करने के लिए कोई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।